نکاح میں ولیمے کے لیے جو بکرا ذبح ہو اس پر کسی کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، عقیقے کی نیت سے بکرا ذبح کر دیں، مزہ آ گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، اسی میں عقیقہ بھی ہو گیا۔ اچھا بھائی، میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے، جیسے بقرعید کا گوشت ہے نا، اس میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ بقرعید کا جانور ہے، آپ نے اللہ کے لیے حلال کیا، اسی میں ولیمہ بھی نمٹا دیا، تو جانور تو اب حلال ہو گیا اللہ کے لیے، قربانی کے لیے، عقیقے یا بقرعید کے لیے، اب اس کے گوشت کا جو مرضی کریں، تو ولیمہ میں بھی کھلا سکتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ بہت ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں آج کل کے مسلمان۔ میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے اور اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں نے پہلے 14 سجدے کر لیے ہیں اور اب میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ 14 سجدے کرنے پڑیں گے یا نہیں؟ اگر سجدے والی آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ زبان سے ادا بھی کرتے ہیں وہ الفاظ، تو پھر راجح قول یہی ہے کہ پھر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ سجدے والی آیت کا دوبارہ ترجمہ کریں گے، زبان سے پڑھیں گے اس کو، صرف ایسے جیسے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں، زبان سے، اور وہ ترجمہ بھی لفظ بہ لفظ ہو، تو پھر سجدہ کر جائے گا۔ کرنے پڑیں گے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کو کوئی 40 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے آپ نے، کرنے پڑیں گے کیا؟ خوشی خوشی کریں بھائی، سجدے والی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا، تو اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے اس میں، اور خوشی خوشی کریں یہ کام، اتنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا باز کھانا حلال ہے؟ نہیں جناب، باز، شاہین، اس کو شاہین بھی کہا جاتا ہے، اور شکرا ہو گیا اسی طرح دوسرا پرندہ یہ شکرا، تو یہ سب درندوں کی اس میں آتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور ہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ فوزیہ صاحبہ حیدرآباد سے، کیا عورت اپنے ہونٹوں پر مہندی لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے جی۔ محمد زاہد پنجاب انڈیا سے، میری ایک بہن ہے، اس کا شوہر شراب پیتا ہے، اس نے مکان بیچ کر سب پیسے نشے میں اڑا دیے اور اب وہ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، تو کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اگر اس بہن کے پاس سونا نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، تو دے سکتی ہیں آپ بہن کو، اور سبب یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بھی ان کے پاس جمع نہیں ہوئی ہے بہن کے پاس، تو زکوٰۃ دے سکتی ہیں بالکل دینی چاہیے ایسی بہن کو تو بیچاری کو۔ فیضان صاحب کراچی سے، امام صاحب ظہر کی نماز میں خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا مقتدیوں کو بھی تلاوت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ صحیح حدیث میں ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کمال کی بات ہے، لوگ البانی رحمہ اللہ نے جب صحیح قرار دے دیا تو اس کو مان لیتے ہیں صحیح ہے، اور مجتہدین نے جب حدیث سے استدلال کر کے اس کو صحیح قرار دے دیا اس کو نہیں مان رہے ہوتے، حیرت کی بات ہے۔ خیر، تو حدیث کے الفاظ ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث جہری نمازوں کے بارے میں بھی ہے، سری نمازوں کے بارے میں، حدیث میں فرق نہیں ہے کہ یہ صرف جہری کے بارے میں، سری کے بارے میں نہیں ہے، تو اس لیے اس حدیث کی بیس پر امام جب تلاوت کرے تو مقتدیوں کے لیے وہ تلاوت کافی ہو گئی۔ اور دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس حدیث کو جب آپ ملائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یعنی یہ والی حدیث جو بھی میں نے پڑھی ہے کہ جس کا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام نے قرات کر لیا تو مقتدی نے بھی حکمن کر لیا قرات، تو اس کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اس نے تلاوت نہیں کی ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے تلاوت کے باب میں، تو اس لیے اس پر یہ حدیث کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی امام نے جب قرات کر لیا تو مقتدی نے قرات کر لی ہے، اور اگر آپ پھر بھی اس تفصیل کو نہیں مانتے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث کے پورے الفاظ ہیں، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ پیچھے سورت بھی ملائیں، جب آپ سورت نہیں ملاتے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام نے جب سورت ملا لی تو مقتدی نے بھی ملا لی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی پڑھ لی۔ محمد دلشاد یو پی انڈیا سے، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور دادا دادی کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، ہم 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، اور والدین اور والد کی وراثت 5 کروڑ ہے، تو سب کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا، کس کو کتنا ملے گا؟ والد کا انتقال ہوا، دادا دادی کا پہلے ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے اب والد کے والدین کا حصہ تو گیا، اب رہ گئے 6 بھائی 4 بہنیں والدہ۔ تو دیکھیں آپ کی وراثت 5 کروڑ ہے نا، اس 5 کروڑ کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 8 سے، تو جو جواب آئے گا وہ حصہ ہوگا آپ کی والدہ کا، یعنی آپ کے والد صاحب کی بیوہ کا۔ 5 کروڑ کو آپ نے 8 سے ڈیوائڈ کیا، یعنی 12.5%، 12.5% نکلتا ہے، تو وہ ہو جائے گا آپ کی والدہ کا۔ تو والدہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی بچ جائے 5 کروڑ میں سے، جب آپ 8واں حصہ نکال کے جو بچے گا، تو آپ ہیں 6 بھائی اور 4 بہنیں، 6 دونی 12، 13، 14، 15، 16، جو بچے اس کو 16 پہ ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ایک بہن کا حصہ ہوگا، اس کا ڈبل بھائی کا حصہ ہوگا۔ پھر بھی آرام نہ آئے تو قریب مالج سے رجوع کریں، مطلب یہ کہ پھر بھی اگر جواب سمجھ میں نہ آئے تو کسی قریبی مفتی سے رجوع کریں جو آپ کے علاقے کے قریب رہتے ہیں۔ میرا غلط سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یو پی انڈیا میں بہت سارے مدارس ہیں۔